السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد اسماعیل مورنگا فوڈ لودھراں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے طب کے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ طب نبوی میں اس کا بہت ہی بلند، اہم اور ضروری اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مسواک کے بارے میں۔ مسواک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ خوشبو اور مسواک یہ انبیاء کرام کی جو مرغوب ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں۔ مسواک کے بے شمار فوائد ہیں، طبی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری نظر کمزور ہے، ہمیں دھندلا نظر آتا ہے، یا ہمیں دور نظر نہیں آتا، یا ہماری آنکھیں دکھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مسواک کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا معدہ خراب ہے، کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا، ہر وقت بوجھ رہتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ مسواک استعمال کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں جی ہماری یادداشت کمزور ہے، ہمیں جلدی بھول جاتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ مسواک استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، اگر آپ کی جیب میں مسواک ہے، پھر بھی آپ بڑے سے بڑے نقصان سے بچ جائیں گے، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں حدیث پاک میں جو اس کا مقام ہے، اتنی ضروری ہے یہ مسواک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری سنت ہے اس کائنات میں، جب تک آپ بظاہر حیات رہے، تشریف فرما رہے اس کائنات میں، ابھی بھی تشریف فرمائے ہیں، اب آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ جب آپ اللہ کے پاس جا رہے تھے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھا ہوا تھا، تب بھی آپ نے اشارہ کیا کسی کو، یا ان کو یا کسی کو اشارہ کیا کہ مسواک دے، مسواک کا اشارہ کیا، تو مسواک ان کے لیے لائی گئی۔ آپ تو ضعیف تھے اور اللہ کے پاس جا رہے تھے، تو بظاہر کمزوری کا عالم تھا، تو وہ چبا نہ سکے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کو چبا کے دی، تو آپ وہ بھی دانتوں کو لگاتے رہے۔ جب یہ ان کو بتایا اس امت کو اتنی ضروری ہے یہ مسواک۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر یہ بوجھ نہ بنتا، یا شاک نہ ہوتی، یا مجھے ڈر خوف نہ ہوتا کہ یہ پریشانی ہوگی ان کو، تو یقیناً ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا، بلکہ اس کو فرض قرار دیا جاتا۔ ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن دیا نہیں ہے، لیکن فرمایا ہے اب ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو اپنا منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی رضامندی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو پہلے مسواک کرتے۔ مسواک کے بارے میں بے شمار حدیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے بھی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کو مسواک کے بارے میں کہا، وہ میں نے پہلے عرض کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو بکثرت مسواک کرنے کی تعلیم دی ہے، میں نے تم لوگوں کو بکثرت مسواک کرنے کی تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے۔ مسواک بنانے کے لیے سب سے عمدہ جو لکڑی ہے وہ پیلوں کی لکڑی ہوتی ہے، پیلوں
اکثر درخت ہوتے ہیں، زیادہ قبرستان میں بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، وہ بڑی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ زیتون، کیکر اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ہیں، لیکن مسواک کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی لکڑی پڑی ہو یا کہیں پہ کوئی درخت کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اس کی مسواک نہ بنائیں، بعض اوقات وہ زہریلی بھی ہو سکتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو مسواک ہے وہ آپ لے کے ککر کی ہو، بیر کی ہو یا شتوت کی ہو یا پیلوں کی ہو یا زیتون کی کوئی بھی ہو، اور اس کو آرک غلاب میں بھگو کے رات کو رکھ دیا کریں، صبح وہ استعمال کیا کریں۔ مسواک کرنے میں بے شمار فوائد ہیں۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے منہ کی خوشگوار بناتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، بلغم ختم کرتی ہے، نگاہوں کو فائدہ دیتی ہے، دانتوں کی زردی کو ختم کر کے صاف شفاف بناتی ہے، معدہ کو درست کرتی ہے، آواز صاف کرتی ہے، ہاضمہ کے لیے معاون ہے۔ اور ہر وقت مسواک کرنا مستحب ہے، مگر نماز، وضو اور بیدار ہونے اور منہ کا ذائقہ بدلتے وقت مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، ضروری عمل ہے۔ یہ جتنا ہم کریں گے اتنا ہمیں ثواب ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب وہ سنتیں مٹ رہی ہوں گی، جب کوئی بندہ میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن اب غور کریں گے، اتنی مشہور اور بڑی خاص سنت ہے، آج ہم اس سے غافل ہیں، بہت ہی کم رواج رہ گیا اس کا۔ اور مسواک روزے کی حالت میں بھی کی جا سکتی ہے، کڑوی ہو جیسے بھی ہو۔ ابی داؤد میں حدیث پاک ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیکھا کہ آپ روزہ کی حالت میں بھی مسواک کرتے تھے۔ ان پر لوگوں کا اجماع ہے کہ وہ روزہ دار کلی کرے، بعضوں نے اسے واجب قرار دیا ہے، کچھ لوگ اسے مستحب بھی کہتے ہیں۔ کلی کرنا مسواک سے زیادہ اہم ہے۔ اس میں اور بھی بے شمار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت محمدیہ کو تعلیم دی کہ روزہ کی حالت میں بھی مستحب ہے کہ مسواک کی جائے۔ اور اس عظیم عمل کی برکت سے اگر ہم کہیں جا رہے ہیں سفر میں تو حکمہ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بڑے نقصان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، لیکن خوشبو اور مسواک یہ ضروری عمل ہے۔ ایک ویڈیو ہم نے پہلے خوشبو کے متعلق بنائی تھی کہ اس سے علاج کیا جاتا ہے، لیکن مسواک میں تو بے شمار چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ مسواک میں کافی بیماریوں کے لیے شفا ہے، آنکھوں کی، معدے کی، دانتوں کی، مسوڑوں کی، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ مسواک جو پکڑنے کا طریقہ ہے، لینے کا، وہ ایسے پکڑیں، ایسے کر کے، ایسے ہمارے نبی پاک سے پکڑتے تھے، اور ایسے مسواک کرنی چاہیے، اور ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ اور کوشش کریں کہ مسواک کرتے وقت پانی کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسواک کرتے وقت پانی کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، کیونکہ پانی کے بغیر مسواک کو مناسب نہیں سمجھا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے ہونے والی جو منہ کی بدبو ہے وہ مسواک سے وہ بھی ذیل ہو جاتی ہے۔ ہم بے شمار چیزیں جو ہے نا وہ کھاتے ہیں جس سے ہمارے منہ سے سمیل آتی ہے، تو منہ کا ذائقہ اچھا کرتی ہے۔ اب محفل میں بیٹھے ہوں، مجمع میں بیٹھے ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، جوتی ہو، موبائل بھی رکھا ہو، جب ہم بات کریں ہمارے منہ سے سمیل ہے تو اگلے بندے کو الرجی ہوتی ہے، نفرت کرتا ہے بندہ ہم سے۔ تو امت اپنے نبی کے عمل کو دوبارہ شروع کرے، اس میں بے شمار فوائد ہیں، طبی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی مسواک پہ کاربند فرمائے اور ہم اس کو پابندی سے مسواک کیا کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔